بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس و تدریس کس سلسلس مز ازیک موضوع توحید کی حقیقت۔ شاہ ہمدان مشن کس سلسلس مز توحیدس ابتدائی اہمیت۔ دین کی اصل توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ پر اعتماد کرنا اور اسی کو اپنے خوف و محبت کے جذبات کا مرکز بنانا۔ انسان کو سوچنے اور محسوس کرنے کی جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی توجہاتی مرکز چاہتی ہیں۔ آدمی فطری طور پر چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو جس کی طرف وہ لپکے، جسے وہ امید رکھے، جس کے اوپر وہ بھروسہ کرے، جس کی یاد کو اپنا سرمایہ حیات بنائے۔ آدمی اپنی ہستی کا ایک مرکز بنائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، خواہ مرکز دولت ہو، اقتدار ہو، یا قبریں یا دیوی دیوتا ہوں یا کوئی دوسری چیز۔ یہ مرکز اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہو تو یہ شرک ہے، اور اگر انسان صرف اللہ رب العالمین کو اپنی ہستی کا مرکز بنائے تو اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنی توجہات کو صرف اللہ کی طرف موڑ دے، اس کے سوا کوئی چیز اس کے لیے مرکز توجہ کی حیثیت سے باقی نہ رہے۔ توحید کی حقیقت کو کسی ایک لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تاہم قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ بندے کے ایک ایسے تعلق کا نام ہے جو محبت اور خوف اور توکل کے جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت اللہ کا موحد بنتا ہے جب کہ وہ اللہ کو اس طرح پالے کہ وہی اس کا محبوب بن جائے، اسی پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے، اس کو سب سے زیادہ جس بات کا اندیشہ ہو وہ یہ کہ کہیں اسے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو اس کو خدا کی رحمتوں سے محروم کر دے۔ ان تمام انسانی جذبات کے لیے صرف اللہ کو خاص کر لینے کا نام توحید ہے۔ اس سلسلے میں یہاں قرآن سے چند آیتیں نقل کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ سورہ بقرہ۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش یہ بے انصاف دیکھ لیں اس وقت کہ جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری طاقت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورۃ التغابن۔ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور چاہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان لانے والے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورۃ الانبیاء۔ وہ لوگ دوڑتے تھے بلائیوں پر اور پکارتے تھے ہم کو امید سے اور ڈر سے، اور وہ ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔ ان آیات کے مطابق توحید اعتقادی طور پر یہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرنے لگے،
اس کے لیے سب سے زیادہ بھروسہ کی چیز اس کا خدا بن جائے، اس کی امیدیں، اس کے اندیشے اللہ کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ وہ اپنے روز و شب کے لمحات میں اس کو بے تابانہ پکارنے لگے۔ توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ توحید کے عملی تقاضوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عبادات اور اخلاقیات۔ اللہ نے جو وسیع کائنات بنائی ہے، اس کی ہر چیز رب کی دعوت، اس کی ہر چیز اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں لگی ہوئی ہے۔ وہ طوعاً و کرہاً اسی دین توحید کو اختیار کیے ہوئے ہے، جسے انسان کو اپنے ارادہ سے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا وہ خدا کے دین سے کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور سب اللہ ہی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ درخت اور دوسری کھڑی ہوئی چیزیں اپنا سایہ زمین پر ڈال دیتی ہیں، اس طرح گویا وہ خدا کو سجدہ کر رہی ہیں۔ سورۃ النحل۔ یہی عبادت کی اصل حقیقت ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے، وہ اس کے آگے جھک جائے، وہ اپنے وجود کو خدا کے آگے اس طرح بچھا دے جس طرح درخت اپنے سائے کے ساتھ زمین پر بچھ جاتا ہے۔ کائنات کی اخلاقیات کیا ہیں؟ اس کی اخلاقیات یہ ہیں کہ اس کا ہر جز خدا کے مقررہ نقشہ پر ٹھیک ٹھیک قائم ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت میں ہے۔ اسی کے ساتھ کائنات کا ہر جز اس کے دوسرے اجزاء کے ساتھ پورے ہم آہنگی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اپنے فرض منصبی سے بال برابر نہ ہٹنا اور دوسرے کائناتی اجزاء کے ساتھ دائمی طور پر موافق رہتے ہوئے اپنا کام انجام دینا، یہ کائنات کا اخلاق ہے۔ یہی اخلاق آدمی کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں سونپی ہیں، ان پر اسے ہر حال میں قائم رہنا ہے، اور جن بائیوں کے درمیان رہ کر اس کو زندگی گزارنی ہے، ان سے کامل اتحاد اور موافقت کرتے ہوئے اپنے حصہ کا کام انجام دینا ہے۔ اس معاملہ میں انسانی معاشرہ کی مثال حدیث کے الفاظ میں ایک جسم کی سی ہونی چاہیے۔ جسم کا ایک حصہ جب ایک صحیح عمل کرنا چاہتا ہے تو جسم کے بقیہ تمام حصے مکمل طور پر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جسم کے ایک حصہ کی آرام و تکلیف اس کے دوسرے تمام حصوں کی آرام و تکلیف ہوتی ہے۔ یہی فرض شناسی اور اجتماعیت انسان سے بھی دنیا کی زندگی میں مطلوب ہے۔ عبادت اور اخلاقیات کا یہ سبق جو کائنات کے خاموش نظام میں رکھا گیا ہے، یہ انسانی سطح پر پیغمبر کی زندگی میں نمایاں کیا گیا ہے۔ پیغمبر کی زندگی خدا پرستی کی عملی اور معیاری مثال ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول وہ کامل اور مکمل انسان ہے جس نے توحید کو اعتقادی اور عملی طور پر اس کی آخری معیاری صورت میں اپنایا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کے ذریعے سول رسول کی زندگی کے ریکارڈ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ اب جو بندہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے یہاں اس حال میں پہنچے کہ اس کا رب اسے راضی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خدا کے دین کو خدا کی کتاب سے معلوم کرے اور پھر رسول کی سنت کی روشنی میں اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں جو آدمی کو خدا کی پکڑ سے بچانے والا اور اس کے انعامات کا مستحق بنانے والا ہو۔ 2 قسم کی زندگیاں ہیں۔ قرآن کی 14ویں سورہ میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی مثال دے کر اس حقیقت کو سمجھایا گیا ہے
तौहीद की बुनियाद पर उठने वाली ज़िंदगी कैसी होती है और शिर्क की बुनियाद पर उठने वाली ज़िंदगी कैसी। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फरमाई है। कलमा तैयबा ऐसा ही है जैसे शजर तैयबा की जड़ खूब गड़ी हुई हो और इसकी शाखें बुलंद हों। वो खुदा के हुक्म से हर फसल में अपना फल देता है। अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो समझें। और कलमे खबीसा की मिसाल ऐसी है जैसे शजर खबीसा की कि वो ज़मीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए, इसको कुछ ठहराव नहीं। अल्लाह ईमान वालों को मजबूत करता है, मजबूत बात से दुनिया और आखरत में, और अल्लाह बेइंसाफ लोगों को बेराह कर देता है, और अल्लाह जो चाहता है करता है। ये सूरह इब्राहिम की आयत है। ज़मीन में दो किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, एक शीशम और चिनार। जैसे दरख्त जो ज़मीन में चट्टान की तरह गड़े होते हैं और फ़ज़ा की पहनाइयों में अपनी शाखें फैलाए रहते हैं, दूसरे बरसाती पौधे जो ज़मीन के ऊपर आग उगाते हैं और जो भी चाहता है इनको हाथ बढ़ाकर उखाड़ लेता है। ये दोनों किस्म के दरख्त गोया मुवाहिद और मुशरिक की ज़िंदगी को अलामती तौर पर बता रहे हैं। मुवाहिद इंसान इस कायनात का मतलूब दरख्त है। एक शख्स जो मुवाहिद बनता है तो सारी कायनात इसकी रिज़्क़ रसानी के लिए मुस्तैद हो जाती है और एक तनावर दरख्त की शक्ल में उगना शुरू हो जाता है। ज़मीन में भी इसको जमाव मिलता है और आसमान तक भी इसकी सरसब्जियाँ और शादाबियाँ पहुँचती हैं। खुदा की नुसरतें इसके साथ होती हैं। वो दोनों मौसमों में अपनी बहार दिखाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसके बरक्स मुशरिक की ज़िंदगी गोया बरसाती जाड़ जंकाड़ की मानंद है। वो ज़मीन में बस ऊपर उगाता है, खुदा की मदद इसके साथ नहीं होती, इसलिए न दुनिया में इसको जमाव हासिल होता और न आखिरत के मौसम में वो कोई फल देता है। अल्लाह ताला ने कानून इम्तिहान की बिना पर मौजूदा दुनिया में जो महलत दे रखी है, इसकी वजह से इसको वक्ती तौर पर ज़मीन की सतह पर उगने का मौका मिल जाता है, मगर इम्तिहान की मुद्दत ख़त्म होते ही इसको ज़मीन से उखाड़ दिया जाएगा। इसके बाद इसको आग की दुनिया में फेंक दिया जाएगा, जहाँ वो जहन्नम का ईंधन बने और खुदा की यह सरसब्ज़ शादाब ज़मीन से एहतमाम और संवारने के साथ सिर्फ उन लोगों की वरासत में दे दी जाएगी जो मौत से पहले की ज़िंदगी में सच्चे खुदा परस्त साबित हुए थे। मुवाहिदाना ज़िंदगी और मुशरिकाना ज़िंदगी का फ़र्क अपनी कामिल सूरत में अगरचि सिर्फ आखरत में ज़ाहिर होगा, ताहम इसका ज़हूर इसी दुनिया से शुरू हो जाता है। तौहीद परस्त अगर तन्हा है तो खुदा का इनाम इसको इस तरह मिलता है कि बातिल कुव्वतें अपनी सारी कोशिश के बावजूद इसकी आवाज़ को मगलूब नहीं कर पाती। वो नज़रियाती तौर पर गालिब होकर रहता है, और अगर तौहीद परस्त काबिल लिहाज तादाद में मुज्तमे हो जाएं तो इनको ज़मीन में सियासी और समाजी गलबा भी दे दिया जाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिल्लाहि तौफीक।